جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہم چیپٹر نمبر 13 کر رہے تھے اور اس کے ہم پرابلم نمبر 5 پہ آئے ہیں. اچھا پرابلم 5 کو میں ایک نئی چیز آئے گی اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. کہہ رہا ہے ظاہر الیکٹرانکس کین میک آئدر آف ٹو انویسٹمنٹس ایٹ ٹائم زیرو. دونوں میں سے کوئی ایک انویسٹمنٹ کرے گا. جی کون سی کہتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کرنی ہے. بتاتا ہوں کون کون سی. کہتا ہے زیومنگ ریکوائر 14% ریکوائر ریٹ آف ریٹرن ہے. پے بیک پیریڈ نکالیں ہر دونوں کا. این پی وی نکالیں, دا پروفٹیبلٹی انڈیکس نکالیں, ٹھیک ہے, اور آئی آر آر نکالیں. اور کہتا ہے کہ ازیوم انڈر یہ میکر سسٹم ہے جس میں شروع میں ریٹ آف جو شروع میں یہ ڈپریسیشن ویری کرتی ہے. میں بتاتا ہوں کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ کیا کہہ رہا ہے, دا ایسٹ فالز ان 5 year پراپرٹی کلاس اینڈ ڈیٹ دا کارپوریٹ ٹیکس کو ذہن میں رکھیں 14% ہے, 34% ہے سوری. دا انیشل انویسٹمنٹ جو ہے اور سیونگ بیفور ڈپریسیشن یعنی $28,000 کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور 8,000 7 years تک ہے. نیچے یہ 5 2 سال کے لیے, پھر 6 2 year کے لیے, پھر 7,000 فردر 3 years کے لیے. یہ سارے کا سارا آپ کے پاس کیا آتا ہے, یہ آپ کی سیونگ ہے, یہ کیش فلو نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے کیش فلو نکالنا ہے. وہ کیسے نکالنا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی. ذہن میں رکھیں ایک چیز, ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے ڈیپریسیشن کی, شاید ہم نے پہلے اس کے بارے میں نہیں پڑھا. ڈیپریسیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ سادہ لفظ میں سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ جب شروع میں آپ کوئی ایسٹ خرید لیتے ہیں, فرض کیا آپ نے ایک ایسٹ 50,000 کا لے لیا, آپ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ یہ 10 سال تک رہے گا. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے اندازہ لگایا کہ یار یہ ہر سال جو میں اس کو ایسٹ کو یوز کر رہا ہوں نا, اس کی 5,000 کے حساب سے ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ آپ کیا کرتے ہیں, اس کو کاسٹ یعنی ٹوٹل جو کاسٹ ہوتی ہے اس کی ایسٹ کی, اس کا کچھ پورشن ہر سال آپ اپنی جو انکم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں ایز اے ایکسپنس کے طور پہ ایز این ایکسپنس شو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یہ نان کیش آئٹم ہوتا ہے, کیونکہ کیش کا آؤٹ فلو تو شروع میں ہو جاتا ہے نا. یعنی فرض کیا اس کیس میں 28,000 آپ نے کیش آؤٹ فلو کیا یا 20 کیا, فرسٹ ون ٹائم کر دیا. لیکن اس کو ان کی کاسٹ کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں, اور پھر ہر سال آپ جو یہ ارننگ ہے یہ والی یہ ارننگ آ رہی ہے, اس میں سے آپ مائنس کرتے ہیں نیٹ پروفٹ نکالنے کے لیے. یہ اکاؤنٹنگ کا ایک میتھڈ ہے جو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. اچھا کیش فلو ہم کیسے ایسے کہتے ہیں کہ چونکہ ڈیپریسیشن ہمارا نان کیش آئٹم ہے, تو اسے ہم جو ارننگ آفٹر ٹیکس آئے گی ہمارے پاس, یعنی ٹیکس مائنس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پروفٹ آئے گا, اس میں ہم ڈیپریسیشن کو کیا کرتے ہیں, ایڈ بیک کر لیتے. اچھا یہ کیسے کرتے ہیں, یہ میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو سمجھا سکوں. بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں رہے آپ نے کیش فلو نکالنی ہے. یہ جو آپ کے پاس آ رہی ہیں اماؤنٹس, یہ کیش نہیں ہے, یہ آپ کی سیونگ ہے. سیونگ اور کیش فلو میں فرق ہوتا ہے. اچھا جی, اب آپ نے سب سے پہلے پروجیکٹ اے لیا. یہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں, پرابلم نمبر 5 ہے, چیپٹر 13 پرابلم 5. پروجیکٹ ہے ای. اس کا سب سے پہلے آؤٹ فلو تمہیں پتہ ہے, ایئر ہے, مختلف ایئرز ہیں. ایئر 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 6 ہے اور 7. یہ آپ نے 7 ایئر لے لی. اب آپ کے پاس سیونگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیپریسیشن کے علاوہ جتنی بھی کاسٹ ہے وہ آپ نے سیل میں سے مائنس کیا, تو یہ آپ کے پاس یہ سیونگ آ گئی ہے. یہ کتنی ہے آپ کے پاس, ہر سال 8,000 ہے. اس کو ہم اینوٹی سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں سادگی سے کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کر رہا ہوں. یہ 8,000 ہر سال ہو گیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیونگ میں سے یاد رکھیں ڈیپریسیشن مائنس کرنی ہے. تو ڈیپریسیشن کاسٹ آف دا ایسٹ ہوتی ہے جو کہ آپ نے ٹوٹل پیریڈ پہ ڈیوائیڈ کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پہ وہ کیسے کرتے ہیں, ذہن میں رہے جو ڈیپریسیشن ہمیشہ میں یہ نیچے یہ رف ورک میں لکھ دیتا ہوں کہ جو ڈیپریسیشن ہوتی ہے, ڈیپریسیشن
یہ ہمیشہ آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کو نمبر آف یوزفل پیریڈ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی کتنے سال تک استعمال ہے۔ کاسٹ ہے آپ کے پاس 28,000، یوزفل ایئر کتنے ہیں کویسچن میں گیون ہے، یعنی لائف آف دا ایسٹ کتنی ہے، 7 ایئر ہے۔ 4,000 آپ کے پاس کاسٹ آ رہی، کتنی آ رہی جناب کاسٹ آپ کے پاس آ رہی ہے 4,000۔ اب ہر سال آپ 4,000 مائنس کریں گے، یہ مائنس کیا تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا دس از کالڈ سیونگ آفٹر ڈیپریسیشن۔ یہ ادھر بھی 4,000، یہ ہر سال 4,000۔ اچھا، اب اس کے اوپر اب ٹیکس لگے گا، ٹیکس کا ریٹ کویسچن میں گیون ہے، یہ جناب یہ دیکھیں 34%، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے 4,000 کے اوپر۔ تو 4,000 کے اوپر آپ نے جو ٹیکس لینا ہے وہ جناب لینا ہے 34%، یعنی آپ نے کیا کیا 4,000 کا 34% آپ نے، یہ 1360 آ گیا جی ٹیکس، 1360۔ یہ ٹیکس اس میں سے مائنس ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم لکھیں گے پروفٹ آفٹر ٹیکس، پروفٹ آفٹر ٹیکس، اس میں یہ مائنس کریں تو کیا آ جائے گا، یہ 2640 آ گئے۔ اچھا ٹھیک، 2640۔ اچھا ایک چیز ہے میرے یہ آ گیا، سمجھنے والی بات کیا، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس، یہ کیش فلو نہیں ہے۔ کیش فلو یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش کتنا تھا، یہ جو آپ نے 4,000 مائنس کیا ہے یہ آپ کا کیش کا آئٹم نہیں ہے، یہ کیش نہیں ہے، کیش وہ ہے جو شروع میں 28,000 لگ گئی تھی۔ یہ آپ اکاؤنٹنگ کے پرنسپل کو فالو کر رہے ہیں کہ ٹوٹل کاسٹ کو پورے پروجیکٹ کی لائف پہ ڈیوائیڈ کر دیں، ایکول ڈیوائیڈ کر دینا، یہ اسٹریٹ لائن میتھڈ ہوتا ہے، ویسے مختلف میتھڈ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک میکر بھی ہے جو کہ ادھر امریکہ میں یوز ہوتا ہے، ہم یہاں اسٹریٹ لائن یوز کر رہے ہیں۔ تو ٹوٹل کاسٹ کو یوزفل لائف پہ ڈیوائیڈ جو کر دیا جاتا ہے اس کو ڈپریسیشن کہتے ہیں۔ یہ نان کیش آئٹم ہے، نان کیش کا آؤٹ فلو نہیں ہوا، یہ 4,000 کیش کا آؤٹ فلو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم نے، چونکہ ٹیکس ہوتا ہے وہ آفٹر ڈپریسیشن جو سیونگ ہوتی ہے اس پہ لگانا ہوتا ہے، تو ہم اس کو جو کیش فلو ہم نکالیں گے، کیش فلو نکالیں گے، اس میں ایڈ بیک کریں گے، یہ سارا یعنی 4,000 میں 2,640 ایڈ ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا 6,640۔ یہ ہر سال یہ آپ کا 6,640، 6,640، 6,640، 6,640، 6,640 آ جائے۔ یہ وہ آپ کا کیش فلو ہے جو آپ کو ہر سال حاصل ہو۔ اچھا اب یہاں پہ کرنے والی چیز، یہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نکالیں جی سب سے پہلے، یہ تو جناب پروجیکٹ اے کا، پروجیکٹ بی یاد رکھیں یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں پروجیکٹ اے کر رہا ہوں۔
اس کا کیش، اب کیش فلو میں ہر پچھلے جتنے بھی ہم نے کویسچن کیے ہیں ہمیں کیش فلو گیون ہوتا تھا، اور اس کی مدد سے ہم جو ہے کیا نکال لیتے تھے ہمیشہ، این پی وی بھی نکال لیا، آئی آر آر بھی نکال لیا، یہاں بھی آپ نے سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پروجیکٹ اے کے لیے کرتا ہوں۔ پہلا جو ہے پروجیکٹ اے میں دیکھیں، یاد رکھیں پروجیکٹ اے کے لیے، میں یاد رکھیں پروجیکٹ اے کے لیے میں پے بیک میتھڈ نکالتا ہوں۔ پے بیک دیکھیں کاسٹ کتنی ہے اس کی، 28,000۔ اب یہ دیکھیں کتنے عرصے میں آپ کو ریسیو ہو رہی ہے۔ تو فرسٹ ایئر میں 6640، سیکنڈ ایئر میں 6640، تیسرے سال 6640، دیکھتے جائیں۔ اب 3 سال پورے ہوئے تو یہ تقریباً 6640، اور میرا خیال ہے اس کو ہم چوتھے سال میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ تو کیش فلو ہو گیا نا۔ ایک ہوتا ہے کمیولیٹیو کیش فلو، CCF کمیولیٹ، یہ مجموعی طور پہ کتنا ہوتا ہے، یہ اس میں جمع ہوتا جاتا ہے۔ کیسے جمع ہوتا جاتا ہے کہ آپ 6640 جو ہے 6640 ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایڈ کرتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں یہ ایڈ کیا تو 13280 ہو گیا۔ 13280 میں 6640 ایڈ کیا، یہ 19920 آ گیا۔ اس میں پھر 6640 ایڈ کیا، یہ 26560 آ گیا، 26560 آ گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 5th ایئر میں پھر یہ کیش فلو ہے، لیکن ہمیں کتنا چاہیے، ہم نے 28 پہ جانا ہے، تو آپ یوں کریں ڈفرنس لے لیں 28,000 کا اور 26,560 کا، یہ آپ نے کیا لینا ہے جناب، یہ یہاں پہ آپ نے ڈفرنس لینا ہے دونوں کا۔ تو جناب یہ آپ کے پاس ڈفرنس آ گیا ہے 2440 کا۔ آپ کیا کریں، آپ یہ کریں گے 2440 کو ڈیوائڈ کریں کس پہ، جتنا پورے سال میں کیش فلو ہوگا جو کہ 6640 ہے، اس پہ آپ ڈیوائڈ کریں، یعنی کہ 2240 کو ڈیوائڈ کیا کس پہ، 6640، تو یہ آپ کے پاس آ گیا 0.337، تو 0.337، تو آپ کا پے بیک کیا آ گیا 4.337 ایئر از اوور پے بیک پیریڈ، ٹھیک ہو گیا جناب۔ 4 سال پورے ہو گئے، 1 2 3 4، اور 5ویں سال چونکہ ہمیں 6640 نہیں چاہیے، ہمیں 244 چاہیے۔ 244 کیسے چاہیے کہ ٹوٹل 28,000 ہے، پہنچنا ہے 4 سال کے اینڈ تک 26,560 ہے، 5ویں سال ہمیں 6640 نہیں بلکہ ان دونوں کا جو ڈفرنس، اس میں کتنا ایڈ کروں 28 ہو جائے، اس میں میں ایڈ کروں گا 26,560 میں کتنا ایڈ کروں، 28,000 2440 کو 6640 سے میں نے ڈیوائڈ کیا، تو میرے پاس جو آنسر آیا 0.337، اس کو 4 میں نے پلس کر لیا، تو یہ میرا کیا آ گیا، پے بیک پیریڈ آ گیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آئی ہوپ سو۔ تو اس کے ہم سیکنڈ پارٹ میں کریں گے انشاءاللہ، اس کا این پی وی نکالتے ہیں اب اسی کیش، اب تو کیش فلو آ گیا جی ہمارے پاس، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا۔
6640 ہے، یہ ہر سال آ رہا ہے 1 to 7 ایئرس کی، اس کے ساتھ اینوٹی لگائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو سالو کر لیتے ہیں. تو یہ میں کرتا ہوں جی انشاءاللہ. یہ 1 منٹ، اس کا میتھڈ ہے. یہ تھوڑی دیر میں کرتے ہیں جی اس کو انشاءاللہ.